برائے مہربانی میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ خدا کا کلام ہونے لگا ہے. یہ پیٹر صاحب کا کلام نہیں، نام میرا ہے. یہ کس کا ہے؟ اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ خدا نے سب ناموں سے زیادہ عظمت کس کو دی؟ اس لیے برائے مہربانی آپ جہاں پر بیٹھیں سنجیدگی سے بیٹھیں، خدا کا کلام سنیں اور بچوں کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کریں. اور برائے مہربانی سارے بڑے بھی بیٹھ جائیں اور کوئی اٹھ کر باہر نہ جائے. بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. اگر کوئی بچہ روتا بھی ہے آپ تھوڑا سا اس کو بہلائیں اٹھا کر، لیکن برائے مہربانی یہ چہل قدمی بند کیجیے. خدا کا کلام خدا بولنے لگا ہے. آئیے ایک بار پھر خدا کے خادم کے لیے خدا کے کلام سے زوردار تعلیم کریں. سامعین بھائی کو بہت بہت سلام. آئیے ہم کلام کے کلام کی طرف رجوع ہوں. اگر آپ باتیں مقدس لے کر آئے ہوئے ہیں تو میرے ساتھ کھولیے دوسرے کرنٹھیوں کا خط باب نمبر 7 اور اس کی پہلی آیت. جیسے بھائی فرینڈ نے کہا، گزارش ہے کہ آپ اپنے کچھ دیر کے لیے اپنی گفتگو کو بند کر لیں. بچے بھی، بڑے بھی، بہنیں، نوجوان بہنیں، بزرگ بہنیں، سارے کلام کی طرف متوجہ ہوں. کیونکہ یہ خدا کی باتیں ہیں، خدا کا کلام ہے. آئیے قرآن کے پاک کلام میں سے دیکھیں. دوسرے کرنٹھیوں کا خط باب نمبر 7 اور اس کی پہلی آیت. غور سے سنیں. اگر آپ باب مقدس لے کر آئے ہیں اچھی بات ہے، اگر نہیں لے کر آئے تو غور سے سنیں. پس آئے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. ہمارا مرکزی موضوع اس کنونشن کے لیے ہے کمال، پاکیزگی. اور جو کلام کے پاک کلام میں سے حصہ پڑھا اس کا آخری حصہ اوپر لکھا ہے. آخری حصہ ہے خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. دو باتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے پاکیزگی اور اس کو کہاں تک لے کر جانا ہے. اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پاکیزگی کی ضد کیا ہے. کون پاکیزگی کے برعکس ہے، الٹ ہے. کئی دفعہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے جو الٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو سفید رنگ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو دوسرے رنگ دیکھنے پڑیں گے. اگر آپ کو روشنی کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کو تاریکی کو دیکھنا پڑے گا. آج کل تو بجلی بند نہیں ہوتی نا، کم ہوتی. جن دنوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ان دنوں میں ہمیں پتہ ہے کہ تاریکی کیا ہوتی تھی. جیسے ہی 7:15 8:15 ہوتے تھے کوپر نیرا ہو جاتا تھا، اور پھر جیسے ہی گھنٹہ یا 2 گھنٹے پورے ہو جاتے روشنی ہو جاتی تھی. اور جیسے ہی روشنی آتی تھی
گھروں میں بچوں کی آ گئی، وہاں جی آ گئی، اس طرح کے آوازیں نکلتی تھیں اور ہم سنتے تھے۔ پاکیزگی کی ضد ہے، الٹ ہے ناپاکی، اور پاکیزگی کی اس لیے بہت ضرورت ہے کیونکہ اس کی جو ضد ہے، جو اس کا الٹ ہے، وہ ناپاکی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو ناپاکی سے آزاد ہو۔ ساری دنیا گناہ کی وجہ سے ناپاک ہے، اور ساری دنیا کو ضرورت ہے کہ اس ناپاکی سے آزاد کیا جائے۔ اور اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، یوں سمجھے کہ ساری دنیا اس وقت ایسی آندھی کا سامنا کیا ہے جو مٹی سے بھری ہے، اور اتنی مٹی، اتنی آندھی آئی ہے کہ اس نے پورے بدن کو، یہاں تک کہ کانوں کو، اب کانوں میں انگلی ڈال کے گئے، ہاں بڑی مٹی پھنسی ہے، اتنی ناپاکی ہے، اور اس کو دور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور اس کو دور کرنے کے لیے کوئی اور انتظام، طریقہ موجود نہیں ماں سوائے اس طریقے کے جو خدا نے مقرر کیا ہے۔ کوئی نوجوان بھائی، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے درمیان بیٹھ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ لگاتار بول رہے ہیں اور دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا آگے کر لیں۔ بیٹا آپ ادھر دیکھو، اب آپ نے باتیں نہیں کرنی۔ یہ جو بچہ براؤن ٹی شرٹ والا، اس کو آگے بٹھا دو، آگے آ جاؤ بیٹا۔ یہاں آگے 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 اور آگے آ جاؤ، یہاں خالی جگہ، آگے آ جاؤ۔ ہم سب اس سے بھرے پڑے، اس ناپاکی سے، اور بہت ضرورت ہے کہ اس ناپاکی کو دور کیا جائے۔ اور اس کو ناپاکی کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کہ خدا کے طریقے سے غسل کیا جائے اور پاک ہو جائے۔ خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اس کے پاس آتا ہے وہ اس کو اس پاک پانی سے غسل دے کر پاک کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اسی لیے اس آیت کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے، پس اے عزیزو چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے۔ پس عزیزو، جب ہم سے ایسے وعدے کیے گئے۔ وعدے اچھے ہوتے ہیں، اور وعدے اس وقت اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں جب یہ وعدے ہمارے فائدے کے ہوں۔ جب یہ ہمارے فائدے کے ہوتے ہیں، ہمیں یہ وعدے بڑے ہی عزیز ہوتے ہیں۔ خدا کا وعدہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہماری ہر طرح سے بھلائی، بہتری اور ترقی کے لیے، اور یہ وہ وعدہ ہے جس کی ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب ناپاک ہیں، سب گناہ کے باعث ناپاک ہیں، اور اس ناپاکی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ناپاکی کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا ماں سوائے خدا کے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب سے بڑا پریشان ہو گیا، اور خواب کیا اس نے دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ میں ایک راستے پر چل رہا ہوں، راستہ تاریک ہے
اور میں ٹٹول کر چل رہا ہوں کہ اچانک میں کسی کنویں میں گر جاتا ہوں، اور اس کنویں میں گر جاتا ہوں جس میں نہایت گندگی اور بدبو ہے، اور اس سے میں سارے کا سارا غلیظ اور ناپاک ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ بڑا پریشان تھا، کیا کروں؟ اس کی باقی آئندہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اس کو یہ خوف تنگ کرتا تھا کہ میں اس کنویں میں گر گیا اور ناپاک ہو گیا۔ بڑی کوشش کے باوجود لوگوں نے اسے سمجھایا یہ خواب ہے، کوئی بات نہیں، آپ کنویں میں نہیں، آپ صاف ستھرے۔ وہ کہتا نہیں، مجھے یہ خوف تنگ کرتا رہتا ہے۔ ایک دن اس کا یہ خوف اور یہ ڈر، اس کا یہ ڈپریشن ختم ہو گیا جب اس نے سنا کہ خدا یسوع مسیح کے ذریعے سے ہماری ہر طرح کی ناراستی اور ناپاکی کو دھو دیتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے اسے کہا، ایک سائیکالوجسٹ آیا، اس نے کہا جی آپ ایسا کریں، ایک بہت بڑا ٹب لیں، اس میں صاف پانی ڈالیں، اس میں جو سندل ہوتا ہے وہ ڈالیں اور اس میں نہائیں۔ نہانے کے بعد وہ سمجھتا تھا کہ اس کا یہ خوف جاتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں۔ وہ کہتا ہے ابھی بھی مجھے خوف تنگ کرتا ہے، جب تک اس نے یہ کلام نہ سنا، خدا کا یہ وعدہ نہ سنا کہ تم یسوع مسیح کے خون سے دھل کر صاف اور پاک ہوتے ہیں۔ یہ خط جو لکھا گیا یہ اسی کلیسیا کو لکھا گیا۔ اگر پہلے باب کی دوسری آیت پڑھیں، وہاں لکھا ہے یہ خط ان کو لکھا گیا جو مسیح میں مقدس کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ گندگی کی؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تک ہم نے خداوند یسوع مسیح کے خون میں دھل کر پانی سے غسل نہ کیا ہو۔ یہ وہ غسل ہے جو خداوند ہمیں دیتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ابھی بھی غلاظت، گندگی، گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سے بھی بری خبر یہ ہے، ہم اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں نا، ہم اچھی خبریں سننا چاہتے ہیں، بری خبریں ہمیں سننا پسند نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بری خبر سنانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ کو دیکھیں، متی کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 8 لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ پاک دل نہیں، آپ کے باطن میں یہ جو ہے یہ ناپاک ہے، تو آپ کبھی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں نہیں میں تو بہت اچھا بندہ ہوں، میں تو بہت اچھی خاتون ہوں، میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں، میرے بچے مجھ سے بڑے خوش ہیں، میرا ہسبینڈ وہ کہتا ہے تیرے بغیر بریانی کو پکاندہ نہیں، چرچ جب جاتی ہوں تو کہتے ہیں بہن جی جس طرح تسی سلیقے نہ رہتے ہو کوئی نہیں ایسا رہتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں بھی نوجوان ہوں، میں بھی اس طرح کا ہوں، سارے مجھے بہت اچھا کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل کر گناہوں کی معافی نہیں پائی تو آپ ناپاک زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے کہانی اچھی لگتی ہے، میری بیٹیوں کو کہانیاں پسند ہے۔ جب وہ چھوٹی سی تھی میں ان کو کہانیاں پڑھ کر سنایا کرتا تھا، ابھی بھی وہ کہانیاں پڑھتی ہیں۔ روزانہ شام کو میں کوشش کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ واک کروں، اور آج شام کو یہاں آنے سے پہلے جب اپنی بیٹی کے ساتھ واک کر رہا تھا تو وہ مجھے بڑی دلچسپ کہانی سنا رہی تھی۔ یہ وہ کہانی تھی جو اس نے کوئی فلم دیکھی اس کے بارے میں بتا رہی تھی۔
اور میں اسے پوچھ رہا تھا آپ کو یہ کیسی کہانی لگی؟ کہتی یہ اچھی نہیں مجھے لگی. کچھ کہانیاں اچھی ہوتی ہیں، کچھ کہانیاں اتنی اچھی نہیں ہوتی. میں ان کہانیوں کو پسند کرتا ہوں جو مجھے اچھا بناتی ہیں. کچھ کہانیاں محض من گھڑت ڈرامے جھوٹ ہے، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی. لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو بے شک من گھڑت ہیں لیکن مجھے خدا کے بھیدوں کو سمجھنے میں مدد دیتی. ایک ایسی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں ایک شخص مر گیا، اور جس دن وہ مر کر اس جہان کو چھوڑ کر خدا کے دنیا میں پہنچا، خدا کے حضور پہنچا، تو ایک فرشتے نے کہا ادھر آؤ جی، ادھر آؤ. اس نے کہا ہاں جی. اس نے کہا جی آج آپ کے لیے بڑا لکی ڈے ہے. لکی ڈے کیوں ہے؟ اس نے کہا جی آج آپ کی عدالت نہیں ہونی. اچھا. اس نے کہا بلکہ فرشتے نے کہا آپ کو موقع دیا جائے گا کہ آپ کیا چنتے ہیں. اچھا. اس نے کہا ہاں جی. فرشتے نے کہا ہاں جی آپ جنت میں جانا چاہیں گے جہنم میں؟ بندہ بڑا سمجھتا تھا، کہتا ہے مینوں ذرا دونوں طرف وزٹ کرا دو پھر فیصلہ کرنا آسان ہوگا. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر دیتے ہیں، وزٹ کرواتے ہیں. اس کو بٹھایا گیا، ایسے لگا جیسے کوئی لفٹ ہے جو نیچے گئی ہے. کافی نیچے جا کر وہ رک گئی. دروازہ کھولا، اس نے دیکھا وہاں جس کو لوگ شیطان کہتے ہیں وہ تو بڑا اچھا سمجھدار بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. لوگ سارے ارد گرد اس کے کام کر رہے ہیں. ایک طرف میوزک بج رہا ہے، دوسری طرف کھانے پک رہے ہیں، بڑی اچھی خوشبو ہے. اس نے مجھے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جہنم. اچھا ٹھیک. دل میں سوچا برا نہیں، ٹھیک ہے. اب اس نے کہا اچھا جس طرح سے مجھے جنت کا وزٹ کرا دو، آ جاؤ. پھر لفٹ میں بیٹھا، لفٹ بہت اوپر چلی گئی. اور پھر دروازہ کھولا، اس نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت منظر ہے. لیکن جہاں وہ جہنم میں کہہ کے اس کے لے کے گئے تھے یہاں بہت تھوڑے لوگ ہیں، بڑی خاموش زندگی ہے. اس نے ادھر دور سے دیکھا نہیں میرا خیال رہ نہیں. تو اس نے کہا میرا خیال نا وہی ٹھیک. پھر اس نے کہا فیصلہ کر لیا؟ ہاں جی فیصلہ ہو گیا. اس نے کہا کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کوئی مشکل بات نہیں، جہاں آپ مجھے پہلے لے کر گئے تھے نا بس میں وہی جاؤں گا. گڈ. فرشتے نے کہا پھر سوچ لو، فیصلہ بدلنا نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہونا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا، فیصلہ ہو گیا. کہاں جانا ہے؟ وہاں جو پہلی جگہ آپ لے. ٹھیک ہے. پھر لفٹ میں بیٹھا، لفٹ نیچے چلی گئی، کافی نیچے چلی گئی. دروازہ کھولا، فرشتے نے لفٹ بند کر دی، چلا گیا. جاؤ جی. آگے گیا تو نظارہ ہی بدلا ہوا تھا. لوگ بہت زیادہ تھے، کوئی خوشبو نہیں کھانے کی، کوئی میوزک نہیں، کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ ہر طرف رونا، ماتم، دکھ. لیکن رشتہ تو جا چکا تھا. اندر جا کر اس نے کہا یہ پہلے جب میں آیا تھا تو سین کچھ اور تھا، اب کیا ہے؟ اس نے کہا پہلا جو سین تھا ہم نے بندوں کو پھنسانے کے لیے بنایا ہوا تھا، اصل حقیقت یہی ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے کئی دفعہ ہماری بھی حالت اس جیسی ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں پاکیزگی فرسٹ کلاس ہے، کیا مشکل ہے؟ یاد رکھیں یہ ابلیس کے طریقے ہیں جن کے تحت وہ ہمیں پھنساتا ہے، اور وہ
ہمیں اپنے شکنجے میں پھنسا کر لے کے جانا چاہتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے، آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا، فیصلہ آپ کا ہو چکا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ خدا کے آرام میں، یا وہاں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مجھے تو کبھی نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کو کبھی بھی یہ سمجھایا نہیں جائے گا، کیونکہ ابلیس آپ کو سمجھنے نہیں دے گا، لیکن خدا اپنے کلام میں واضح کرتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، جتنوں نے اس کو قبول کیا، یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ خدا کے فرزند ہیں؟ آپ خدا کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں؟ اگر نہیں تو چاہے آپ کتنے موجوں کی زندگی گزار رہے ہوں، آپ کو سارے لوگ کہتے ہو بہت اچھے ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ کی طبیعت بہت اچھی ہے، آپ کا رکھ رکھاؤ بہت اچھا ہے، آپ بہت صلح پسند ہیں، لیکن اگر آپ یسوع مسیح کو نہیں جانتے، اگر آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے دھو کر صاف نہیں کیا ہوا، تو پھر آپ ایک نہایت دھوکے میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی دھوکے میں جس طرح یہ شخص تھا۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ کہیں گے بردر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ اس یاد آنے کے لیے، میں نے آج سے 5 سال پہلے یا میں نے آج سے 10 سال پہلے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، میں نے گناہوں کی معافی پائی تھی، اب مجھے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، میں خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں، اس کے فردوس میں داخل ہوں گا، داخل ہوں گی، اس لیے کہ یہ اس کا وعدہ ہے۔ میں کہوں گا ویری گڈ، خدا کا شکر ہے، لیکن اگلا حصہ ہے اس آیت کا، خدا نے ہمیں اس دنیا سے اس لیے نکالا ہے، خدا نے ہم سے وعدے اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم پاک بنیں، اور اسی لیے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے پالوس رسول کہتا ہے خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائے۔ پاکیزگی کو کہاں تک پہنچائیں؟ کمال تک پہنچائیں۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو ایک اور کہانی سناؤں گا، ایک اور کہانی سناؤں گا۔ ابھی بھائی موسم لیڈ کر رہے تھے اور ہم بڑے خوش تھے، ہم ان کے ساتھ ستائش کر رہے تھے، ہم خدا کی تمجید کر رہے تھے، اور ہم کوشش کر رہے تھے اپنے مالک، اپنے خداوند کو اپنی ستائش، اپنے گانے، اپنے ساز بجانے سے، مجھے امید ہے وہ خوش ہوگا۔ کہتے ہیں ایک بہت اچھا وائلنسٹ تھا، جانتے ہیں جو وائلن بجاتے ہیں، اور اس شخص نے دنیا کے بہترین استاد سے وائلن بجانا سیکھا تھا، اور وہ مختلف جگہوں پر پرفارم کرتا تھا اور لوگ تالیاں بجاتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دن اس کو بتایا گیا اب کی بار جب تم پرفارم کرو گے، یہ اس جو شہر کا سب سے بڑا آڈیٹوریم ہے جہاں بے شمار لوگ، ہزاروں لوگ بیٹھ سکتے ہیں، وہاں آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ اور اس کو بتایا گیا کہ تمہارا استاد بھی وہاں ہوگا۔ گڈ، اس کو بڑی خوشی، اس نے پرفارم کرنا شروع کیا، جو کچھ اس کو سکھایا گیا تھا وہ بجاتا رہا، اور لوگ تالیاں بجا کر اس کو داد دیتے تھے، واہ واہ کتنا اچھا بجا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی خوشی نہیں، اس کی بدستور آنکھیں
ایک کونے کی طرف لگی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے لوگ وہ بجاتا تھا لوگ خوش ہوتے تھے، نئی نئی وہ سر الاپتا تھا، لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، لگتا ہے اس کے چہرے پر کوئی رونق نہیں آ رہی تھی۔ بجاتے بجاتے لوگ کہہ رہے تھے یہ تو بہت 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 خوب بجا رہا ہے، آج تک کبھی اس نے اتنا نہیں بجایا، اتنا خوب نہیں بجایا۔ حتیٰ کہ ایک وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور یہ کب آئی؟ جب اس اوپر کونے میں بیٹھے ہوئے استاد نے کہا شاباش، اس نے کہا شاباش۔ اس کی نگاہیں اس کمال تک پہنچنے کی طرف لگی ہوئی تھی جو اس کا استاد سمجھتا تھا یہ کمال ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے خدا کے خوف کس، اس کا کیا مطلب؟ ڈر کے ساتھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے اس پاکیزگی کو کمال تک پہنچائے جو صرف اور صرف خدا کو خوش کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا نے ہمیں پاکیزگی، پاک ہونے کے لیے بلایا ہے۔ آپ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے کلیسیا کے پاسبان کو؟ آپ سمجھتے ہیں آج پاسٹر سلامت جو ہیں بڑے خوش ہیں کیونکہ ہم وقت پر آ گئے تھے، اچھی بات ہے، آپ وقت پر آ کے خوش ہوئے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کی خوشی اپنے مالک کو کرنے کے لیے ہوگی، اور یوں ہم کمال پاکیزگی میں ترقی کریں۔ ہماری ترقی پاکیزگی میں اسی وقت ہوگی جب ہم اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ آپ صبح جب اٹھتے ہیں آپ کس کو خوش کرنے کے لیے اٹھتے ہیں؟ آپ جو دن گزارتے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ آپ جو کام کرتے ہیں گھر میں یا باہر کرتے ہیں وہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اگر آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے گزار رہے ہیں تو پھر آپ پاکیزگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے نہیں، آپ پاکیزگی کو اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم خدا کے خوف کے ساتھ اس پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ ان دعا کریں۔ خدا ہماری مہربان آسمانی باپ اس کلام کے لیے طرف شکر کرتے ہیں، اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشتے ہیں، یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔